لعلهم يتفکرون. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا میں اسے فقہ کا نام نہیں دیتا، لیکن یہ جو امت وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ لوگ امت سوچے اس قرآن کریم کو، اس امت کے اس سوچنے کو، یہی فقہ. دیکھو وہاں بھی یہ لفظ تھا کہ نبی حضور کے ساتھ یہ لوگ جائیں گے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں. اور یہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہوئی، اس کی بنیاد پر قرآن کریم کے اندر غور کریں گے. یہ غور کریں گے، یہی فقہ ہے، فقہ کی حقیقت یہی. وہ حدیث آپ حضرات کو یاد ہوگی، سب کی سنی ہوئی، جب حضرت معاذ گورنر بنا کر یمن بھیجے گئے تو ان کو رخصت کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے سے باہر دور تک ان کے ساتھ گئے، مختلف نصیحتیں کرتے ہوئے. اس میں ایک سوال حضور نے یہ کہا، کیف تقضی یا معاذ، معاذ تم گورنر بن کر جا رہے ہو، تمہارے سامنے بہت سے جھگڑے آئیں گے، معاملات آئیں گے، تو تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا اخبیر کتاب اللہ، یہ قرآن کریم ہے، اس کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو حضور نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِيهِ، اگر تمہیں قرآن کریم میں کوئی فیصلہ نہ ملے تو وہ قرآن کریم میں سب کچھ ہے، وہ تبیانا لکل شیء ہے، مگر ہو سکتا ہے ہمیں نہ ملے. کیوں؟ ہماری نظر کوتا ہے. قرآن کریم میں سب کچھ ہے، وہ تبیانا لکل شیء ہے، مگر اس کے باوجود ہماری نظر کی کوتاہی سے ایک حکم ہمیں قرآن میں نہ ملے، ایسا ہو سکتا ہے. تو حضور نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِيهِ، اگر تمہیں قرآن میں وہ حکم نہ ملے تو انہوں نے کہا اقضی بسنت رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا. دیکھو میرے بھائیو، یہاں ایک نکتہ سمجھ لو، اس کی تفصیل کرنے کا وقت نہیں، وہ بہت اہم نکتہ ہے. وہ یہ ہے کہ تمام حدیثوں میں حدیثوں کو مضبوط پکڑنے کا، حدیثوں پر عمل کرنے کا، حدیثوں کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم ہے. کسی حدیث میں حدیث کو مضبوط پکڑنے کا، حدیث پر عمل کرنے کا، حدیث کے مطابق فیصلہ کرنے کا کسی حدیث میں ذکر نہیں. اچھا کیا مولانا کہہ رہا ہے کہ میرا ذہن اب آؤٹ ہو رہا. پھر لفظ سنو، تمام حدیثوں میں سنت کو مضبوط پکڑو، سنت پر کے مطابق فیصلے کرو، سنت پر چلو. تمام حدیثوں میں یہی لفظ ہیں. ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ حدیث کو مضبوط پکڑو، حدیث پر چلو، حدیث کے مطابق فیصلے کرو. ایسی پورے ذخیرے حدیث میں ایک حدیث بھی نہیں ہے. چیلنج ہے قیامت کی صبح تک لاؤ کوئی حدیث. حدیثوں کو یاد کرنے کے فضائل آئے ہیں، حدیثوں کو یاد کر کے آگے بڑھنے کے فضائل آئے ہیں بے شک، لیکن جہاں یہ تین مسئلے آئے ہیں، مضبوط پکڑنا ہے کس چیز کو؟ سنت کو. عمل کرنا ہے کس چیز پر؟ سنت پر. فیصلے کرنے ہیں کس چیز پر؟ سنت پر. تمام حدیثوں میں لفظ سنت 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 ہے. اسی لیے اس بات کو سمجھ لو کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، اہل حدیث ہوتے رہو تم، ہم اہل حدیث نہیں ہیں، ہم اہل السنہ والجماعہ. ایک بہت اہم نکتہ ہے جو سمجھنے کا. اور ڈھونڈو، کوئی حدیث تمہیں ایسی نہیں ملے گی جس میں یہ تین باتیں ہوں کہ حدیث کو مضبوط پکڑو، حدیث پر عمل کرو، حدیث پر فیصلے کرو. ایسی کوئی حدیث نہیں. تمام حدیثوں میں یہی مضمون ہے کہ سنت کو مضبوط پکڑو، سنت پر عمل کرو، سنت کے مطابق فیصلے کرو. یہی ہے
سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ یہ لمبا موضوع ہے اور اس کو میں جاؤں گا تو میرا اصل موضوع کھو جائے گا، میں کہیں سے کہیں چلا جاؤں گا. اور میری ایک کتاب ہے دین کی بنیادیں اور تقلید کی ضرورت، ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، اس میں سب تفصیل کی ہے میں نے. خیر، حضرت معاذ نے کہا اقضی بسنت رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا. حضور نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي، اگر تمہیں سنت میں فیصلہ نہ ملے تو دیکھو یہاں سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تمام تبیین و تشریح مکمل نہیں کر دی ہے، زمانے کی ضرورت. 2 تبیین و تشریح، ایک قرآن کی وہ تبیین و تشریح جو نبی کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، وہ سب حضور نے مکمل کر دی. اس کی مثال میں دے چکا کہ رضاعت سے بھی وہی 7 رشتے حرام ہوتے ہیں جو ناطے سے حرام ہوتے ہیں. یہ اور تبیین تشریح کہ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. ایسی جو تشریحات ہے وہ ساری حضور نے کر دی. اور بقیہ جو حضور بھی کر سکتے ہیں اور امت کے مجتہدین بھی کر سکتے ہیں، ایسی جو تشریحات ہیں اس میں حضور نے زمانے کی ضرورت کے بقدر تشریحات کی ہیں، قیامت تک کی ضروریات کی تشریحات حضور نے نہیں کی. اور یہ جملہ حضور کا یہ فرمانا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِيهَا، اگر اللہ کے رسول کی سنت میں تمہیں فیصلہ نہ ملے تو حضرت معاذ نے کہا اجتہد ولا آلو، یہ کھانے کا آلو نہیں، عربی کا لفظ ہے. انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے فکر کو پھکاؤں گا، اجتہد اجتہاد کروں گا. میں لفظ اجتہاد کے معنی یہ ہیں اپنی سوچ وچار کو کسی مسئلے کے سمجھنے کے لیے تھکا دینا. کائے میں تھکائے گا؟ قرآن میں غور کروں گا، حدیثوں میں اور سنت میں غور کروں گا، سنت اور قرآن میں غور کروں گا، اپنی رائے کو تھکا دوں گا. ولا آلو، اور ذرا کوتاہی نہیں کروں گا. پاسبلٹی جتنی میری ہوگی وہ پورا غور و فکر کر لوں گا اور پھر قرآن میں غور و فکر کر کے میری سمجھ میں جو آئے گا وہ فیصلہ کروں. تو حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحبہ اللہ ویرضاہ. اللہ کا شکر ہے. حضور نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے رسول کو وہ بات سجا دی جو اللہ کو پسند ہے. یہ مشہور حدیث ہے، آپ حضرات کی سنی ہوئی ہوگی. اس میں جو سمجھنے کے نقطے ہیں یہ 3 ہیں. ایک تو ایک جھگڑے کا فیصلہ قرآن میں نہ پائے آدمی، ایسا ہو سکتا ہے. بہرحال کہ قرآن میں سب کچھ ہے مگر ہماری نظر کی کوتاہی سے وہ ہمیں نظر نہ آئے، ایسا ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو تبیین و تشریح کی اس میں بھی نہ ہو. یہاں کیوں نہ ہو؟ نبی نے زمانے کی ضرورت کے بقدر تشریح کی ہے، آگے کی ضرورتیں آگے والوں کے لیے چھوڑ دی. میں ایک مثال دوں، اس مثال سے ایک اشکال بھی حل ہوگا. آپ حضرات جانتے ہیں کہ صحیح حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے علیکم بسنتی، میری سنت لازم پکڑو. میری حدیث لفظ نہیں ہے. علیکم بسنتی، میری سنت لازم پکڑو. وسنت خلفاء، میرے جو جانشین آئیں گے ان کی سنت طریقے کو لازم پکڑو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نبی کی طریقے کو لازم پکڑنا یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے، لیکن یہ خلفاء راشدین کون سے نبی تھے، رسول تھے، ان کی سنت کو ہم کیوں لازم پکڑے؟ کچھ لوگ ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ خلفاء راشدین نبی تھوڑے تھے، ان کی سنتوں کو ہم کیوں لازم پکڑے؟ اللہ کا رسول تو اللہ کا رسول ہوتا ہے. تو میرے بھائی اس سلسلے میں سمجھو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک نیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی تھی.
اور حضور نے نیشنل قومی گورنمنٹ کے احکام ہی بیان کیے. انٹرنیشنل گورنمنٹ حضور کے زمانے سے قائم ہی نہیں ہوئی. تو جب انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم نہیں ہوئی تو اس کے مسائل، اس کی ضروریات، اس کے احوال، اس کی تفصیلات حضور کیسے بیان کریں گے؟ اور بیان کریں گے تو طالب علم سمجھیں گے کیسے؟ اور بغیر سمجھے یاد کیسے کریں گے؟ حضور نے ان احکام کو نہیں بتایا. بس نیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی، یعنی ایک قوم، صرف مسلمان، جزیرت العرب میں سب مسلمان ہیں، ایک قوم کی حکومت ہے، یہ نیشنل گورنمنٹ ہے، اس کے سب احکام حضور نے بتلائے. انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم کب ہوئی؟